بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی پر بات کرتے ہوئے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات پر بات چیت کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام انبیاء کرام کو معصوم بنایا، یعنی کہ ان سے کسی بھی قسم کے گناہ اور غلطی کے سرزد ہونے سے ان کو محفوظ رکھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بت کو نہ مانتے تھے، نہ کبھی آپ نے کسی بت کی پوجا کی یا عبادت کی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام کے سفر پر تشریف لے کے گئے، اس وقت آپ ایک چھوٹے بچے تھے، تو راستے میں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا اور نبوت کی علامات کو دیکھا، تو اس کو یہ سمجھ آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ نبی آخر الزماں ہوں گے جن کا اس کی کتابوں میں پہلے سے ذکر کر دیا گیا ہے۔ تو اس نے اپنے علم کے مطابق اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ معلوم کرنا چاہا، اور آپ کو لات اور عزیٰ کی قسم دی۔ اب لات اور عزیٰ جو تھے، جو کفار کے دو بڑے بت تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات پر اس کو جواب دیا کہ مجھے تم ان کی قسم نہ دو، کیونکہ مجھے یہ دونوں بہت برے لگتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے اپنی تصدیق کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کو اللہ کی قسم ہے، تو آپ سے میں جو پوچھ رہا ہوں مجھے اس کا جواب دیں۔ تو یہ بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو جو چاہے مجھ سے سوال کر۔ یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی بتوں سے ناگواری کا اظہار فرمایا اور اللہ کے نام کے اوپر بات چیت کو آگے بڑھایا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور واقعہ ہے جس میں آپ کے چچا اور ان کی فیملی نے اصرار کیا کہ آپ ان کے ساتھ ایک کھانے پر، ایک جشن دعوت پر چلیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصرار کرنے پر ان کے ساتھ چل دیے، لیکن جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہاں سے فوری واپس پلٹ گئے، اور اس طرح سے کہ آپ خوفزدہ تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ جب میں اس بت کی، وہ بت کی ایک دعوت تھی، تو جب میں اس بت کے پاس پہنچ رہا تھا تو وہاں پر مجھے ایک ہی بہت اونچا اور خوبصورت وجیح انسان نظر آیا، جس نے مجھے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں اور اس کو ہاتھ نہ لگائیں۔ تو میں نے بالکل اسی طرح کیا، اور اس لیے میں نے وہ جو میلہ تھا اس بت کا یا جو دعوت تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک نہیں ہوئے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہ آپ ابھی بچے تھے اس وقت بھی اس قسم کے تمام کاموں سے محفوظ رکھا۔ اسی طرح کفار مکہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مزدلفہ میں حج جب وہ کرتے تو وہ مزدلفہ میں قیام کرتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو یہ بات یاد دلائی کہ وہ مزدلفہ کے بجائے عرفات میں قیام کریں۔ اب یہ طریقہ کہ جو عرفات میں قیام کا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح حج کیا اس طریقے کے مطابق ہے، اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آنا نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اس سے واقف تھے بلکہ کفار کو بھی یہ بات بتا رہے تھے کہ وہ مزدلفہ میں قیام کے بجائے عرفات میں قیام کریں۔ یہاں پر ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہر قسم کے شیطانی اثرات سے محفوظ ہیں، اور اس بات پر امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کسی بھی لحاظ سے شیطان کا اثر نہیں ہو سکتا، نہ آپ کے دل پر اور نہ آپ کے جسم پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے۔ یہاں پر ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہوئی ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا ہمزاد نہ ہو یا ہم نشین جن نہ بنایا گیا ہو، یعنی ایک ایسا جن جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، اور ایک ہم نشین فرشتہ نہ ہو، اور ایک ایسا فرشتہ جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ جو ہمزاد ہے آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم فرمایا ہے اور وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ وہ اب میرا جو ہمزاد ہے وہ مجھے بھلائی کی طرف، اچھائی کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہوئی ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمزاد ہے
وہ اسلام لے آیا ہے۔ یہاں پر علماء نے اس ساری باتوں کا مطلب یہ لیا کہ جو ہمزاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ بھلائی کی طرف متوجہ کرتا ہے، جو کہ اصل میں فرشتوں کا طریقہ تھا۔ کتاب الشفا کے مصنف قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمزاد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس کا یہ حال تھا، تو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہیں، یا آپ کے پیغام سے دور ہیں، یا جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری کبھی میسر نہیں ہو سکی۔ تو ظاہری بات ہے کہ آج جو ہم لوگ ہیں تو ہمارے ہمزاد جو ہیں وہ تو ہمیں برائی کی طرف ہمیشہ دھکیلتے رہیں گے، اور وہ ظاہری بات ہے بہت ہی زیادہ تنگ کرنے والے یا نقصان پہنچانے والے ہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کی سیرت النبی سے یہ بات واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی شیاطین نے جب بھی شیطان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ ناکام و نامراد ہوئے۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ ایک شیطان نے اپنی بدبختی سے یہ سوچا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں پریشان کرے گا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ کر قید کر دیا۔ اور یہ حدیث مبارکہ صحیحین یعنی کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان میرے پاس آیا، اور ایک اور روایت میں اس طرح سے ہے کہ وہ بلی کی شکل میں تھا اور اس نے مجھے نماز میں پریشان کیا تاکہ میں نماز توڑ دوں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد میرے شامل حال ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور مسجد کے ستون سے باندھنا چاہا تاکہ صبح کو تم لوگ اس کو دیکھو، لیکن اس وقت مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی جس میں انہوں نے اپنے رب سے یہ التجا فرمائی تھی کہ یا اللہ، یہ جو تو نے مجھے سلطنت یا قوت عطا فرمائی ہے وہ ایسی ہو کہ اس میں وہ میری انفرادیت رہے، یعنی کہ میرے جیسا کرنے والا کوئی اور نہ ہو۔ یہ سورہ صاد کی 35 نمبر آیت ہے جو کچھ یوں ہے، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ انہوں نے عرض کی ہے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، یعنی کہ میرے بعد کسی کی بھی ایسی سلطنت نہ ہو، بے شک تو ہی سب سے زیادہ دینے والا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو یاد کر کے اس شیطان کو جس کو آپ نے پکڑ لیا تھا اس کو چھوڑ دیا، اور وہ اپنے کام سے ناکام و نامراد چلا گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس لیے چھوڑا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو دعا ہے کہ شیطانوں کو تسخیر کر کے قید کر لینا اور اس طرح کی جتنی بھی قوتیں ہیں وہ ان کی انفرادیت کے طور پر رہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور اسی درمیان شیطان ایک مشعل لیے ہوئے میرے پاس آیا اور اس کو میرے چہرے پر لگانے کی کوشش کی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر یہ ارادہ فرمایا کہ اس کو پکڑ لیں، تو تاکہ اور ساتھ ہی یہ سوچا یا یہ ارادہ فرمایا کہ اس کو پکڑ کے باندھ دیں تاکہ آئندہ صبح مدینہ کے بچے اس سے کھیلیں۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو یاد کیا تو اس کی وجہ سے اس شیطان کو چھوڑ دیا، لیکن وہ شیطان اپنے مقصد سے ناکام اور نامراد ہو کے چلا گیا۔ اسی طرح حضرت امام مالک کی کتاب موطا امام مالک میں ہے کہ شیطان جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس طرح سے تکلیف دینے میں کامیاب نہیں ہو سکا اور آپ کو اس طرح سے نمازوں میں ورغلانے میں کامیاب نہیں ہو سکا، تو اس نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے آپ کے دشمنوں کا سہارا لیا۔ اور یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا مقابلہ نہ کر سکے تو انہوں نے دارالندوہ میں، یہ دارالندوہ مکہ میں ایک آپ کہہ لیں مکان تھا، یہ جگہ تھی جہاں پر وہ سارے اکٹھے ہو کر بات چیت کرتے تھے، دارالندوہ میں ایک مجلس یا ایک میٹنگ کی، اور اس میں ابلیس جو ہے شیطان وہ بھی اپنے فائدے کے لیے کہ وہ ان کفار کو اپنی مدد دینا چاہتا تھا، ان کی رہنمائی کرنا چاہتا تھا، وہ شیطان بھی ایک نجدی شیخ کی شکل بنا کر وہاں پر شامل ہو گیا، اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کے غالب ہو جانے کے خوف سے قریش مکہ کو ڈرایا تاکہ قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی لڑائی میں اور زیادہ سخت ہو جائیں۔
اور مسلمانوں کے مقابلے میں بڑھ چڑھ کر تیاری کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ان تمام ہتھ کنڈوں سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ فرمایا، اور قریش پر شیطان کی باتوں کا جو اثر ہوا وہ تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ وہ اس کا ان کو الٹا نقصان ہوا کہ انہوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما گئے، اس کے بعد غزوہ بدر، احد اور خندق کی مثالیں سامنے ہیں کہ جب شیاطین کے اثر پہ قریش نے مسلمانوں پر حملے کیے تو انہوں نے منہ کی کھائی اور انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان انبیاء علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے پریشان کرتا رہا ہے، اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولادت کے بعد مارنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس کا بس نہیں چلا۔ اور اسی طرح شیطان یوم بدر پر، جب مارکہ بدر تھا، اس وقت شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا، اور قرآن پاک میں اس چیز کا ذکر سورہ الانفال میں آیت نمبر 48 میں ہے، 48 نمبر میں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جب کہ شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے کام اچھے کر دکھائے اور بولا آج تم پر کوئی شخص غالب آنے والا نہیں اور تم میری پناہ میں ہو، تو جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو وہ خود الٹے پاؤں بھاگا اور بولا میں تم سے الگ ہوں اور میں وہ دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ شیطان غزوہ بدر کے وقت کفار کے پاس آیا، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ وہ سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا۔ اس نے کفار کو ورغلایا، ان کو بڑی تسلی دی شروع میں کہ وہ یہ جنگ جیت جائیں گے، اور جیسے ہی مارکا شروع ہوا تو وہ ڈر کے مارے الٹے پاؤں بھاگا۔ تو یہ ساری بات چیت سے ہم نے آج یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کے ہر طرح کے حملوں سے، وسوسوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شیطان سے محفوظ رکھے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔